ہم بہت نکمے بھائی تھے، اور جب باپ اور بھائی نکمے ہوں، بہنیں بیٹیاں غلط راستوں پر بھی چل پڑتی ہیں اور رزق کی تلاش میں باہر بھی قدم رکھ لیتی ہیں۔ میرا نام فہد ہے اور ہم دو بھائی اور ایک بہن ہیں۔ جو ہماری ماں کو روز مارتا تھا کہ پیسے دو، ہم دونوں بھائی سارا دن سوتے اور رات کو آوارہ دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل جاتے تھے۔ رات گھومنے کے بعد دن بھر سوئے رہتے۔ میری بہن جو میری ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، میں کہاں گزارا ہوتا تھا۔ اکثر سارے پیسے ابا چھین کر لے جاتا نشے کے لیے اور ہم سب کو بھوکا رہنا پڑتا۔ تب میری بہن کی ایک دوست ہمارے گھر آئی۔ سدرا ایک مساج سینٹر میں کام کرتی تھی۔ اس نے میری بہن کو مشورہ دیا کہ تم مساج سینٹر کھول لو اور اس کا سارا خرچ میں کروں گی، اور انکم جو ہے ہم وہ آدھی آدھی کر لیں گے۔ میری ماں نے فوراً اجازت دے دی۔ میرے ابا تو بہت خوش ہوئے۔ دل میں ہم دونوں بھائی بھی بہت خوش تھے۔ میری بہن نے وہ مساج سینٹر شروع کیا۔ دنوں میں اس کا مساج سینٹر چلنے لگا۔ ایک دن میں چھوڑنے جاتا بہن کو سینٹر، ایک دن میرا دوسرا بھائی۔ میری بہن نے کچھ ہی مہینوں میں سارے گھر کے حالات بدل دیے۔ اب ہم پہلے سے زیادہ آوارہ اور ساتھ عیاش بھی ہو چکے تھے۔ میری بہن گھر واپس آتی تو اس کے کپڑے گند سے بھرے ہوتے اور وہ سیدھی غسل خانے میں چلی جاتی اور غسل کرتی۔ اکثر نوٹ کرتا، وہ کہتی تھی میں ناپاک ہوں امی، پہلے غسل کر لوں پھر کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں گی۔ مجھے اپنی بہن پر شک ہونے لگا، کیونکہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کئی مرتبہ مساج سینٹر جا چکا تھا لڑکوں والے میں، پر وہ تو صاف ستھرے کھڑے ہوتے تھے، پر میری بہن تو گند سے بھری کے گھر آتی تھی۔ پھر میں سوچتا ہمیں کیا ضرورت، ہماری ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، سارا دن سکون سے سوتے ہیں، رات کو تاش کھیلتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ جس مرد کے منہ کو عورت کی کمائی لگ جائے اس کو چسکا پڑ جاتا ہے۔ خیر ہم دونوں بھائی بھی ایسے ہی تھے۔ ایک دن ہماری ماں نے ہمیں کہا کہ تم بھی اپنے لیے سوچو، کل کو بہن کی شادی ہو جائے گی تو تم لوگ کیسے گزارا کرو گے، گھر کیسے چلاؤ گے۔ ہم دونوں بھائی سوچنے لگے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بہن کی شادی ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ماں جہاں بھی رشتہ دیکھے گی ہم کوئی نہ کوئی نقص نکال دیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ میں نے تو ایک دن امی سے صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی شادی کے قابل ہی نہیں، اس کی شادی مت کرنا، جو تمہاری بیٹی کے کرتوت ہیں اسے اگلے ہی دن طلاق ہو جائے گی۔ اس بات پر میری ماں بالکل ہی خاموش ہو گئی، پھر کبھی رشتے کا نام نہ لیا۔ ہمیں اس بات سے اب بہت سکون ہو گیا تھا۔ ہمیں کچھ کہتی تو ہم فوراً اپنی بہن کے کردار کا تانا دے دیتے اور وہ وہیں چپ ہو جاتی، خاموش ہو جاتی۔ اب صرف مجھے اپنی شادی کی فکر تھی۔ پیار کرتا تھا وہ جلد از جلد شادی کا کہہ رہی تھی۔ اب ہم کافی امیر ہو گئے تھے، گھر اچھا بنا لیا تھا، گاڑی بھی ہمارے پاس تھی۔ میری بہن سارے پیسے امی کے ہاتھ پر رکھتی تھی، خود تو وہ کبھی کبھی رات کو بھی گھر نہ آتی تھی۔ ایک دن میری بہن گھر آئی تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کپڑوں پر سارا خون تھا، ساری شلوار بھی خون سے بھری ہوئی تھی، اور سیدھی غسل خانے میں گئی۔ آج مجھے اپنی بہن پر شک ہو رہا تھا اور مجھے اپنی بہن میں ایک طوائف نظر آ رہی تھی، اور مجھے پہلی بار اس پر غصہ آیا۔ اب یہ بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے کچھ سوچنا ہوگا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اس دن اپنی بہن کو مساج سینٹر چھوڑنے گیا تو سینٹر میں ہی چھپ گیا۔ آج دیکھتا ہوں کہ اتنے امیر اور ماڈرن لوگ آ رہے ہیں، گاڑیاں رک رہی ہیں، اور پھر وہ کاؤنٹر سے اپنا نمبر لگوا کر انتظار کرنے بیٹھ جاتے۔ اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ اب روم میں کیسے جا کر دیکھوں کہ میری بہن کیا کر رہی ہے، مرد کیوں آتے ہیں میری بہن کے پاس۔ سینٹر مساج روم سے بھی جو نکلتا وہ مرد بہت خوش ہوتا۔ دل میں سوچ رہا تھا کتنی گر گئی ہے میری بہن، ایک دن میں اتنے مرد، توبہ توبہ۔ اتنے میں سینٹر میں ہاف ٹائم ہو گیا۔ ہاف ٹائم کی بریک میں چھپ چھپا کر مساج روم میں پہنچ گیا اور جا کے سٹور میں چھپ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری بہن نے کہا مسٹر دورانی کا نمبر ہے، ان کو بھیج دیں۔ وہ اندر آیا، آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جاؤ گارڈ دورانی صاحب کا جانور لے آؤ۔ اتنی دیر میں گارڈ دوسرے دروازے سے باہر کے سین میں گیا، ان کے نوکر کو ساتھ لے کر۔ اس نوکر نے ایک باکس اٹھا رکھا تھا، اس باکس کو کھولا تو اس میں سے ایک افغان کوچی نسل کا ڈوگ باہر آیا۔ میری بہن نے اس کو انجیکشن دیا اور پھر اس کا مساج شروع کر دیا، کچھ شیمپوز اور تیل ساتھ بھی دے دیے۔ وہاں سے وہ چلا گیا۔ اتنی دیر میں میری بہن کے سارے کپڑے گندے ہو گئے اور وہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں گئی، تو میں باہر سین والے دروازے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ میرے جسم میں جان اب تو ختم ہی ہو چکی تھی۔ باہر لائنوں میں بھی اور لوگ 50-60 لوگ اور بھی کھڑے تھے، سب کے پاس مختلف قسم کے جانور تھے۔ میں روڈ پر چل بھی رہا تھا اور خود کو کوس بھی رہا تھا، اپنی عیاشیوں پر آنسو بہا رہا تھا۔ ہم کتنے ظالم ہیں، میری بہن جیسی دنیا میں کوئی بہن نہیں ہوگی۔ آج تک اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنی مشکل سے کماتی ہوں، کہاں خرچ کر آتے ہو تم۔
सब का सब इस परी को मैं गलत औरत समझता रहा और हराम की कमाई समझकर उड़ाता रहा, पर इस दिन ने मुझे बहुत बदल दिया था। अब मैंने काम करना शुरू कर दिया और बाकी सारे गलत काम छोड़ दिए। एक एक रुपया सोच कर लगाता था। मेरे भाई को भी मैंने बहुत समझाया, पर वो वैसे का वैसा रहा। अब मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल करता था और मैं काम भी करता था और इसके लिए अब मैं कोई अच्छा रिश्ता भी तलाश कर रहा था।